السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے منگل کے دن کا وظیفہ یا رحمانو پڑھنے سے غیب سے مدد ہو جائے گی۔ جس گھر میں یا رحمانو پڑھا جاتا ہے اس میں غیب سے مدد ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے گھر میں فاقے تنگ دستی رہتی ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانی ہیں، جوان بیٹی ہیں مگر رشتے نہیں ہوتے۔ تو میری بہنوں، یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ منگل کے دن کا، جس گھر میں بھی وظیفہ ہو جائے غیب سے مدد ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کرنا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ دل سے کر لیا، آپ کی خالی جیبیں بھر جائیں گی، خالی تجوری بھر جائیں گی۔ آپ کے گھر میں نہ کبھی پیسے کی تنگی ہوگی، نہ رزق کی۔ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، کاروبار میں برکت آ جائے گی، جس گھر میں یا رحمانوں کا وظیفہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ منگل کے دن کا، اگر آپ نے یہ منگل کے دن کا خاص وظیفہ کر لیا، سمجھو آپ کی غیب سے مدد ہو گئی۔ تو میری بہنوں، اللہ کا ذکر جس بندے نے یقین سے کر لیا تو انشاءاللہ اس کی تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یا رحمانو تو وہ ہے کہ بندے پہ رحم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اس بندے پہ اتنا کرم ہو جائے گا، جس بندے نے یا رحمانو پڑھ لیا اس بندے پہ رحم ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کی بیٹی جوان ہے، رشتے نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ یا رحمانو کا وظیفہ کیجیے، اپنی بیٹیوں سے کیجیے، کروائے اور خود بھی اس وظیفے کو کرائے۔ اتنی جلدی رشتہ آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے کھلا نظارہ دیکھیں گے۔ آپ کو اگلا منگل نہ گزرے گا مگر آپ کی بیٹیوں کے رشتے کی لائن لگ جائے گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں دولت کی تنگی نہ ہوگی، نہ رزق میں تنگی ہوگی، نہ گھر میں نہ کاروبار میں۔ آپ کے گھر میں برکتیں برکتیں ہوں گی۔ تو میری بہنوں، اللہ کا یہ پیارا سا نام ہے، جس گھر میں یا رحمانو پڑھا جاتا ہے اس گھر میں دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، بچوں کے نصیب بدل جاتے ہیں، قسمت بدل جاتی ہیں۔ بیٹیوں کے نصیب کہتے ہیں کہ بیٹی تو دے مگر نصیب بلند دے۔ تو میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کا نصیب بلند کرنا چاہتی ہو تو انشاءاللہ روزانہ سورہ رحمان پڑھا کرو، کیونکہ سورہ رحمان پڑھنے والی جو بندی پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے اپنی بیٹیوں کے لیے، رشتوں کے لیے، انشاءاللہ بیٹیوں کے نصیب بلند ہو جاتے ہیں۔ روزانہ منزل پڑھے سورہ رحمان اور ایک یاسین روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جہاں سے بھی آپ رشتہ چاہو گی، اچھی جگہ سے جہاں سے بھی آپ رشتہ کرنا چاہو گی، آپ کی بیٹی کا وہیں رشتہ ہوگا، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بے دلی سے، بے ترتیب سے کر لیا۔ تو میری بہنوں، آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا یا رحمانوں کا وظیفہ، مگر یہ یا رحمانوں کا اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا خاص عمل ہے، اگر کسی بندے نے ایک بار بھی وظیفہ کر لیا، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ اس کے گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا، خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتی۔ یہ خاص عمل ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نے کبھی زندگی میں کوئی بھی وظیفہ کیا ہو، دل سے کیا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ ضرور پورا ہوا ہوگا۔ آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا یا رحمانوں کا وظیفہ، مگر یہ منگل کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ اس منگل کو کر کے اگلے منگل تک جو مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ آپ کے گھر میں اتنی برکتیں آ جائیں گی، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے گی، بچوں کی نوکری بھی لگ جائے گی، بیٹیوں کے رشتے بھی من چاہے ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، اگر بچوں کی نوکری کی بات ہے تو انشاءاللہ نوکری بھی لگ جائے گی۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گی۔
گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، تو انشاءاللہ یا رحمانو پڑھنے والا اللہ کو وہ لاڈلا، اللہ کو وہ پیارا اور نیک بندہ بن جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو میری بہنوں، جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ کرو۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا پاورفل ہے کہ یا رحمانو کی صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر میں کس طرح سے حالات بدلیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ سے خود پوچھنے آئیں گے، آپ کے گھر والے، کہ آخر کہاں سے آ گئی آپ پہ اتنی دولت، اتنا اچھا رشتہ کہاں سے آ گیا، آپ کی بیٹی تو نہ پڑھی ہے نہ لکھی ہے پھر بھی اتنا اچھا رشتہ آ گیا۔ تو میری بہنوں، یہ منگل کے دن کا خاص وظیفہ ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کر لیں، قرض کے لیے کر لیں، گھر میں خوشحالی کے لیے کر لیں، کاروبار کے لیے کر لیں۔ یہ وظیفہ وہ ہے جو غیب سے مدد ہو جاتی ہے، جس گھر میں دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر منگل کے دن کا وظیفہ یا رحمانو، جو بندہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھتا ہے، غیب سے مدد ہو جاتی ہے، اس گھر میں تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ یہ اگر فقیر بھکاری بھی اس وظیفے کو کر لے، وہ بھی ارب پتی دولت والا بن جائے گا۔ آپ مانگنے والوں سے بانٹنے والے بن جاؤ گے، آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، میرا رب دیتا دیتا نہیں تھکے گا۔ تو میری بہنوں، یہ خاص وظیفہ منگل کے دن کا یا رحمانو کا وظیفہ جس نے بھی ایک بار زندگی میں کر لیا، سمجھو اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے کاروبار میں جو رکے ہوئے دھن ہیں، پیسے ہیں، اگر کسی پہ پیسہ رکا ہوا ہے، وہ دے رہا نہیں ہے، اس کے پیسے واپس نہیں کر رہا، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کر کے جائیں۔ اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کی بات بھی مانے گا، آپ کے پیسے بھی دے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کے پیسے ہیں کہیں اور اٹک گئے، تو انشاءاللہ آپ کو 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر 41 مرتبہ سورہ قریش لیلافی قریشن ایلافی رحلۃ الشتاء فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اس طرح سے آپ کو 41 بار پڑھ کر اور آخر میں درود ابراہیم پڑھ کر انشاءاللہ جس پہ بھی آپ کے پیسے اس کے پاس چلے جائے اور اس کی طرف ہلکے سے پھونک مار دے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے، مقصد ہے، آپ کے پیسوں کے لیے فوراً سے ہاں کر دے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، زیادہ سے زیادہ۔ یہ وظیفہ وہ ہے، اگر کسی پہ آپ کے پیسے ہیں، اگر جائز مقصد کے لیے کریں، بے وجہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دغا سے نہیں، کسی کو دھوکے سے نہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ہم نے کسی کا حق مار لیا، ہم نے کسی کو بے وجہ ستایا، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ تو میری بہنوں، یہ میرے بھائی، یہ وظیفہ منگل کے دن کا ہے، یا رحمانوں کا۔ جس گھر میں ایک تسبیح پڑھی جائے، انشاءاللہ غیب سے مدد ہو جائے گی، اس گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا نہ تنگ دستی، 7 نسلوں تک اس گھر میں روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، ہر کاموں میں آسانی ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا، اور نمازوں کی پابندی کرے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، تو نمازوں کی پابندی کرے، کیونکہ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ منگل کے دن کا وظیفہ ہے، جس دن اگر آپ نے منگل کے دن یہ وظیفہ کر لیا، اگلے منگل تک آپ جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے، تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے، صدقہ کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بے وجہ لڑائی ہے، جھگڑے ہے، کوئی بھی اچانک سے کوئی مصیبت آ جائے، تو سب سے پہلے صدقہ دیا کرو،
کیونکہ صدقے سے تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں، آنے والی مصیبتوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، بچوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، میاں بیوی بچے، سب کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ راتوں رات کہتے ہیں کہ راتوں رات جانے کہاں سے اتنی دولت آ گئی۔ تو میری بہنوں، نہ چوری کی، نہ ڈاکہ ڈالا، صرف اللہ کو راضی کیا۔ جس بندی نے یا بندے نے اللہ کو راضی کر لیا، سمجھو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خاص وظیفہ یا رحمانوں کا وظیفہ ہے۔ اگر اپنی بیٹیوں کے، بچوں کے نصیب اور تقدیر بدلنا چاہتے ہو، گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، فاقوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، جادو حسد سے حفاظت چاہتے ہو، نیا گھر نئی گاڑی چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یا رحمانوں کا وظیفہ کرے، خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ یہ وظیفہ یا رحمانوں کا وہ وظیفہ ہے کہ بچے اگر ایک بار چھوٹا بچہ بھی اس وظیفے کو کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی تمام مراد پوری ہو جائیں گی، دلی حاجات، دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے نہ جانے کتنے میری بہنوں نے فائدہ اٹھایا، آپ بھی فائدہ اٹھا لو۔ آپ کے بھی گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی، نہ گھر میں تنگی ہوگی، نہ فاقہ ہوگا، تجوری بھر جائیں گی، خالی جیبیں بھر جائیں گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنی خالی جیبیں بھرنا چاہتی ہو، تجوری بھرنا چاہتی ہو، آپ کے بچوں کے تقدیر بدلنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا رحمانوں کا وظیفہ کرے اور خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے یہ وظیفہ سن رہے ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ منگل کے دن کا یہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہن بھی، مگر تنہائی میں، اکیلے میں کریں۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کرنے بیٹھ گئے، کوئی آ رہا آپ سے، کوئی بول رہا، آپ اس سے بول رہے، تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ اگر آپ وظیفے کرو تو دل سے کرو، یقین سے کرو۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے اور یقین سے ہوتا ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرنی پڑے گی، اگر آپ وظیفے کرو یا نہ کرو، مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرے، خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ وظیفہ جس گھر میں ہو، ایک دن میں بھی ایک بار ہو جائے، منگل کے دن، اگلے منگل تک آپ کی جو بھی حاجات ہیں، ناممکن حاجات بھی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ مگر فرق اتنا ہے، صرف دل سے کرے، یقین سے کرے۔ آپ کے دل میں ذرا بھی وسوسے ہیں کہ یہ وظیفہ کروں یا نہ کروں، تو آپ ہرگز نہ کرنا۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی وسوسے ہیں، برے خیال ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ہرگز نہ کرنا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی بار کر لیا تو سمجھو آپ کے تمام مسئلے حل ہو گئے، کہ بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ منگل کے دن کا وظیفہ یا رحمانو غیب سے مدد ہو جائے گی، جس گھر میں یا رحمانو پڑھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اب ویڈیو کو اسکن کر کے ذرا نہ دیکھیں، کیونکہ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگے۔ میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں کر سکتے ہیں، میری بہنیں گھر پر بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور، ایک طرف تنہائی میں نماز ادا ہوتی ہے، ایک طرف تنہائی میں۔ یہ نہیں کہ آپ برآمدے میں نماز پڑھنے بیٹھ گئی، آپ سے کوئی آیا، کوئی بھی آپ کی گھر والے، پڑوسی، کوئی آ گئی آپ سے بات کرے گی، تو انشاءاللہ ایسے نماز نہیں ہوتی، نہ ایسے وظیفے ہوتے ہیں۔
کیونکہ اللہ کو ذکر دل سے ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، باوضو ہو کر آپ نے نماز ادا کی، اور نماز کے فوراً بعد اب کوئی سی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتی، آپ چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد، مگر اکیلے میں تنہائی میں ہر کام سے فارغ ہو کے، اور پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھے، اور اللہ سے رو رو کے ذکر کرے، اللہ سے جو بھی آپ کا مقصد ہے 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ یا اللہ یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جو بے گھر ہیں اللہ انہیں گھر عطا فرما دے، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ تو نیک رشتہ عطا فرما دے، یا اللہ جن کے گھر میں پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا اللہ تو رزق کی تنگی کو دور کر دے، یا میرے مولا ان کے گھر کے حالات بدل دے، یا اللہ ان کے مسئلے حل کروا دے، دولت کے رزق کے حوالے سے ان کے کاروبار کے مسئلے حل کروا دے، جو بھی ان کا مقصد ہے یا اللہ پورا کر دے۔ تو اس طرح سے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے مانگتے چلے جائے۔ منگل کے دن کا ایک خاص وظیفہ آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کی ہے، اللہ جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں اللہ اس میں پوری کامیابی عطا فرما، میرے بچوں کے نصیب اور تقدیر بدل دے، کاروبار کے مسئلے بھی حل کروا دے، جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں اللہ مسلط چھوڑنے سے پہلے پورا کروا دے۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پہلا وظیفہ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، اس طرح سے آپ کو 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی، کیونکہ جو بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے اس کے مقصد ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنا۔ جو بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے اس کا شکرانہ ادا کرنا، اس رب کا شکرانہ ادا کرنا، اور جو بندہ ہر حال میں رب کا شکرانہ ادا کرتا ہے اس کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جو وہ مانگتا ہے وہ ہو جاتا ہے، مگر دل سے اور یقین سے کرے، اور اللہ سے خوب رو رو کے دعا کرے۔ اور دوسرا وظیفہ وہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں گے، ایک تسبیح لے لینی ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا اللہ یہ وظیفہ کیا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جائے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے چلے جائے۔ صرف ایک تسبیح یا رحمانو کی پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے بچوں کے نصیب بھی بدل جائیں گے، گھر کے خوشحالی بھی آ جائے گی، کاروبار کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر ایک تسبیح پڑھ لی، صرف ایک تسبیح منگل کے دن، تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی، جو بھی آپ مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اور آخر کا جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، صرف 11 بار یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، یا فتاح کی خود رب نے قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یا فتاح پڑھتا ہے جب تک اس کے مقصد پورا نہ ہو جائے، یا فتاح چین سے نہیں بیٹھتی، وہ اللہ کا ذکر ہے، یا فتاح اللہ کا پیارا سا نام ہے، جب تک بندے کی حاجات پوری نہ ہو جائے تو اللہ جب تک اس بندے کی جو بھی حاجات ہے مراد پوری نہ ہو جائے، جب تک اللہ اس بندے پہ رحم و کرم کرتا رہے گا، اللہ کا ذکر وہ بندہ کرتا رہے گا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خاص وظیفہ یا فتاح یا کریم پڑھنے والا اگر جنگ پہ بھی جائے گا تو فتح پا کر آئے گا۔ تو یہ وہ اللہ کا پیارا سا نام ہے۔ میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھی، اتنی مرتبہ اللہ سے پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑا کے خوب دعا کیجیے، دعا استغفار پڑھیے، اور اللہ سے سجدے میں جا کے ضد کر کے مانگنا بچے کی طرح، کیونکہ اللہ کو بچے پسند ہیں۔
جو بچے ضد کر کے مانگتے ہیں اللہ کو وہ پسند ہے، اور اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، تو میرا رب کیوں نہ عطا کرے گا؟ میرا رب تو ہر مشکل آسان کر دے گا، بند راستے کھول دے گا، کاموں میں آسانی ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مراد بھی پوری ہو جائے گی، مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کرے، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کے، رو رو کے، ضد کر کے مانگنا، کیونکہ ضد کرنے والا پسند ہے میرے رب کو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ یہ وظیفہ زندگی میں ایک بھی بار کر لیا منگل کے دن، تو انشاءاللہ آپ کی جو مراد ہے، جو حاجات ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔